مسائل ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 6 نہریں بنا کر آپ پانی روک رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ 2500 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے، تو کافی ساری بہتریاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کو پانی ملے گا ہی کم۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں اور سندھ کو بنجر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے الزامات کے تحت نہ صرف سندھ کے کسان احتجاج کر رہے ہیں بلکہ سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ وکلا بھی احتجاج کرتے ہیں کہ سندھ کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے جس میں جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی حد متاثر ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ملک الطاف جاوید صاحب موجود ہیں۔ الطاف صاحب، یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وکیل بھی احتجاج کر رہے ہیں، کسان بھی احتجاج کر رہے ہیں، عام عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں اور وہ نہریں جو ہے وہ دیگر علاقوں کو تو پانی دیں گی لیکن سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی، یہ ماجرا ہے کیا؟ کہاں سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں؟ اچھا شاہد بھائی، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ہے نا میں عرض کروں، ہم تھوڑا سا اس کا نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو ہے نا 47 سے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس واٹر ایشو کا نا۔ سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا 1961 میں، جس کو اردو میں ہم سینتاس معاہدہ اور انگلش میں ہم انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہیں، جس کے تحت کچھ دریاؤں کا کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا گیا تھا اور کچھ دریاؤں کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 91 میں چاروں صوبوں نے سب نے مل کے جو ہے وہ ایک واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ کیا، پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ، جس کے تحت 55% جو ہے وہ پنجاب کو جانا تھا، 47% سندھ کو آنا تھا اور باقی صوبوں کا تھا۔ اچھا، اس وقت پہ ہمارے وزیر اعلیٰ تھے غالباً جام صادق صاحب، اور ادھر جو ہے وہ پنجاب سے جوائن صاحب تھے، مگر یہ وہ سب لوگوں نے مل جل کے ایک اتفاق رائے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری مشترکہ مفادات کی کونسل میں یہ پیش ہوا۔ مشترکہ مفادات کی کونسل نے اس کو اپروو کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک قانون بنا دیا گیا جس میں ان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ان کو ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ جو اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب پانی کی تقسیم کے معاہدے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کبھی اس کے حوالے سے کبھی ان معاہدوں میں کیا کوئی رد و بدل ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ معاہدے بنیادی طور پر کیا تھے اور اس بات ان معاہدوں کے اوپر اعتراضات کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہے نا میں سندھ کا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ 2 چیزیں ہیں، سندھ کی 2 اسپیشل نیڈ، ایک اسپیشل نیڈ ہے اور ایک اور چیز ہے کہ کبھی ہمارا جو ہے طے یہ ہوا تھا کہ کبھی ہمیں 47% جو ہے وہ پانی ملے گا۔ اچھا، جب 47% پانی ملے گا، آپ اس معاہدے کی شیٹ نمبر 3 دیکھیں گے تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے جتنی بھی نئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 100 روپے میں سے 55 روپے پنجاب کو چلے گئے، ٹھیک ہے، باقی ماندہ جو ہے وہ ہمیں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے اپنے 55 روپے کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ میرے 47 روپے کو جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کبھی جی اب پانی آ رہا ہے اوپر سے، پانی آیا اوپر سے جی، اب جہاں پہ تقسیم ہونا ہے نا جی ریگولیٹر میں، اس نے کیا تقسیم کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ 55% ایک طرف چھوڑ دے، 47% جو ہے وہ ایک طرف چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ 47% جو ہے، اب ہو کیا رہا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا اب یہ 6 نہریں بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب 6 نہریں بن گئی، نہر کی اہمیت یہ ہے کہ نہر جو ہے وہ اپنا آپ کے اینڈ کنزیومر کو پانی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین بغل ہار ڈیم پہ ایک تنازع ہوا تھا، تو پاکستان نے اس کے ڈیزائن پہ اعتراض کیا تھا کہ ہمیں اس کے ڈیم بننے پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ پانی آئے گا، آپ اس کو یوز کریں گے، اپنی ٹربائن گھمائیں گے اور آگے دے دیں گے، مگر آپ اس کے ساتھ جو ریزروائر بنا رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ پانی سٹور کریں گے، یہ ہمارا اعتراض تھا۔ اب تقریباً وہی اعتراض جو ہے وہ ہمارا سندھ کا ہے کہ جو پانی 47% ادھر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پانی وہاں سے نکلا 6 نہروں میں آپ نے لوگوں کو استعمال کروا دیا۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو اس کا ڈیزائن ہم نے ایسے بنایا ہے کہ کبھی یہ نہریں بعد میں جا کے ایک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، مان لیجیے نہریں ایک ہو گئی، مگر اگر مجھے اب یہاں سے آ کے اگر مجھے 47% ملتا ہے تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جو بچہ ہی 20% ہے یا 15% ہے یا 10%، اب مجھے اس کا 47% ملنا ہے جبکہ مجھے ملنا تھا 100% میں سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ یہ اعتراض آ رہا ہے کہ یہ جو نہریں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نہریں بن رہی ہیں یہ اس طریقے سے جو ہے وہ سندھ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور دوسری سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سندھ نے سمندر کو ایک مستقل جو ہے وہ تازہ پانی کی سپلائی مینٹین کرنی ہے۔ آج
ठट्ठा के एरिया में तकरीबन 200 एकड़ पर डे से भी ज़्यादा वो ज़मीन जो है वो समंदर बुर्द होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से कि भी उसको जितना ताज़ा पानी मिलना है वो ताज़ा पानी नहीं मिल पा रहा। अब अगर 47% में से 100% में से 47 नहीं मिल रहा, फिर 20 में से अगर 47 मिलेगा या 10 में से 47 मिलेगा तो समंदर को तो पानी जा ही नहीं सकेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये ठट्ठा वाली साइड से आहिस्ता आहिस्ता समंदर जो है वो हमारी सारी ज़मीन को घेरना शुरू कर देगा। इस वजह से लोगों के यहाँ पे इतराज़ात हैं कि कभी ये 6 नहरें जो है असल में हमारे 47% में से जो है वो खा जाएंगी। बुनियादी तौर पर जो एक तो तासर ये भी है कि जो पानी सिंध को मिलता भी है तो सिंध के वडेरे पी जाते हैं, उनकी जो ज़री ज़मीन है वहाँ चला जाता है। आम हारी को, आम किसान को पानी वो मैसर नहीं होता। तो इतने अच्छे मुहदे भी हैं, इतनी एतराज़ात वाली बातें भी सामने आ रही हैं, और फिर जिस तरह के मुहदे के आप तस्करा कर रहे हैं तो उसमें आम किसान को क्या फ़ायदा होगा? अगर पानी मिलता भी है तो तभी तो सिंध के वडेरे उनकी ज़रात जो है वो फलेगी फूलेगी, ये गरीब तो वैसे भी रुल जाएगा। साहब देखें, मैं इससे हट के आपको एक मिसाल दूंगा कि कराची जो है वो 2500 अरब रुपए का टैक्स देता है। ठीक है जी, और वो उसमें से भी अक्सर अमाउंट जो है वो इसलिए रोक ली जाती है कि कभी जी यहाँ पे करप्शन बहुत है। ठीक है, अब आप पानी के लिए भी यही बात कह रहे हैं कि कभी जी पानी यहाँ पे आता तो मखसूस लोग जो है वो पी जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी जो है वो कुछ 1-2 वाटर बॉडीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टेल तक पानी पहुँच रहा है, टेल तक पानी पहुँच रहा है। नए जो है वो वाटर कोर्सेज जो है वो बन रहे हैं, NPIW का जो है वो प्रोग्राम आया है, तो काफ़ी सारी बेहतरियाँ जो हैं वो देखने में आ रही हैं। ठीक है, जब आपको पानी मिलेगा ही कम, ठीक है, तो वो आगे जो है वो अब देखें जो हमारा इरिगेशन एक्ट है उसके अंदर वाराबंदी का सिस्टम है। ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो पानी दे दिया जाता है। अब जैसे देखें, अगर आपके एक इलाके में 1000 एकड़ ज़मीन है, मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, आपको पानी ज़्यादा चाहिए और आपको शेयर वाइज पानी भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं यही कहूँगा ना कि कभी जी शाह साहब वहाँ के चूँकि वडेरे हैं तो लिहाजा सारा पानी इनको चला गया। मसाइल हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6 नहरें बनाकर आप पानी रोक रहे हैं। फ्लड कमीशन बनाया जा रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा फिर? सर, फ्लड कमीशन जो है ना, उसका जो प्रपोज्ड एक्ट है उसकी अगर आप प्रीएम्बल में पढ़ेंगे ना तो ये तय हुआ है कि जी एक प्रपोज्ड कमीशन बन रहा है जो कि फ्लड प्लान को ना, फ्लड मैनेजमेंट प्लान का कस्टोडियन होगा। मगर उसका सेक्शन 6 पढ़ेंगे और फिर आगे सेक्शन पढ़ेंगे, वो एक ऐसी सुपरा अथॉरिटी जो है वो बन रही है। ठीक है, जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो है वो पानी के इश्यूज़ को जो है वो मेंटेन करेगी, गवर्न करेगी, उसमें वो सुपरवाइज करेगी। तो इसलिए अगर तो देखें सूबों की बाहमी इत्तेफाक राय से ये चीज़ें तय हो जाती हैं, ठीक है, फिर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, कानून के मुताबिक हो जाती है। मगर एक आम बंदा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है उस तक पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, या एक ऐसा कमीशन बन जाता है जो कि 18वीं तरमीम के वायलेटिव है या सूबाई खुद मुख्तारी को इनक्रोच कर लेता है, तो उस पर सवाल होते हैं। चलिए सर, आपका बेहद शुक्रिया कि सिंध के जो आवाम है और उनका ये मानना है कि जो दरिया सिंध है उस पर उनका ज़्यादा हक है और उनकी ज़मीनें बंजर हो रही हैं और जो पानी ज़्यादा है वो पंजाब या दीगर इलाकों को तकसीम कर दिया जाता है। तो लिहाजा उनके हकूक़ अगर नहीं मिलेंगे तो ना सिर्फ सिविल सोसाइटी, आम आवाम, हारी किसान और वुकला और दीगर जो है वो प्रोटेस्ट का अमल जारी रखेंगे। आप देखते हैं कि जो कमीशन के हवाले से बात की गई है उस पर कितना अमल होता है।